السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرما. ہم جو سیکھیں گے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آج سے ہم تقوی کے بارے میں سیکھیں گے اور بعد میں اس کی اقسام بھی بتائیں گے. دیکھیں، تقوی عرف عام میں پرہیزگاری، کثرت عبادت و ریاضت، اوامر و نواہی پر کاربندی اور خواہشات نفس کو شریعت کے تابع کر دینے سے عبارت ہے. مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان ہر اس کام سے پرہیز کرے، بچے، رکا رہے جس سے اس کا رب ناراض ہو، اور جو چیز اللہ کے غصے کا سبب بنے، متقی وہاں کبھی نہ پھٹکے. پھر عربی لغت میں نفس کو ہر اس چیز سے محفوظ رکھنا جو اس کو نقصان دے تقوی کہلاتا ہے. اب مرد مومن کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں، اللہ کی ناراضگی. تو کیا کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، بلکہ ہر وقت ایسے امور کی انجام دہی کی خواہش و تمنا ہوتی ہے جو اس کے محبوب کی توجہ کا ذریعہ بنے اور اللہ کی رضا کے حصول کا سبب بنے. تو بندہ مومن جب تقوی کے سارے تقاضے پورا کرتا ہے تو پھر اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، اور رضائے الہی کا یہی حصول انسان کی سب سے بڑی کامیابی اور بندگی کا سب سے بہتر ماحصل ہے. اب دیکھیں، قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ جو بات ہے وہ تو زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کا مقصود اور مدعا دولت تقوی کا حصول بیان کیا. کوئی بھی آپ عبادت لے لیں، جیسے کہ روزہ کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں رب کریم فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے. لیکن یہ سارے روزے کیوں ہیں؟ کس لیے ہیں؟ پھر بتایا اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. پہلے تو مائنڈ بنایا، یہ جو روزے ہیں جو تم رکھنے جا رہے ہو اسے تو پہلے بھی لوگ رکھتے رہے، لیکن مدام مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. آپ ذرا مجھے بتائیے، آپ تو ہر سال روزے رکھتے ہیں، کیا تقوی مل گیا؟ کیا آپ متقی ہو گئے؟ ذرا اپنا محاسبہ جاری رکھیے. دراصل تقوی یہ مومن کی معراج اور اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے. یہی وجہ ہے اگر آپ صوفیاء کرام کی حیات دیکھیں تو انہوں نے ساری زندگی تقوی کی حصول میں کھپا دیے، اور جب کسی کی زندگی اللہ کی رضا میں کھپ جائے، ختم ہو جائے، تو وہی دنیوی اور اخروی نعمتیں جو نعمت ہے خداوندی کا حقدار بنتا ہے، وہ کون سا ہوتا ہے؟ پھر سنتے ہیں. جب بندے کی زندگی اللہ کی رضا میں گزر جائے، ختم ہو جائے، تو پھر دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ہوتی ہیں، پھر ایسے لوگوں کو ریوارڈ ملتا ہے. یہ بھی رب نے ہمیں بتایا. سورہ زمر کی آیت ہے، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. ان کے لیے یعنی متقین کے لیے ان کے پروردگار کے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، نیکوکاروں کا یہی بدلہ ہے. کتنا اعزاز دیا رب کریم نے. پھر سورہ آل عمران میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنا چاہیے. ذرا اپنا محاسبہ کیجیے، کیا ہم ایسے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں جیسے ڈرنے کا حق ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم وہاں موجود ہوں گے جہاں موجود ہونا میرے اللہ کو پسند ہے، اور وہاں ہم کبھی نہیں جائیں گے جہاں ہونا ہمارے رب کریم کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے. ہم تو ہیں گناہوں کی پوٹلیاں.
آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر گناہ سے کلیتاً معصوم پیدا فرمایا، ان کی حیات مقدسہ میں خوف الہی کا یہ عالم تھا کہ اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب اذان کا وقت ہوتا، نماز کا وقت قریب آنے لگتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کا رنگ متغیر ہونے لگتا، بدلنے لگتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سام جاتے تھے، آپ پر خشیت کا عالم طاری ہو جاتا، اور جب نماز کی حالت میں داخل ہوتے تو اس وقت ان کی یہ کیفیت ہوتی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں، اور نہ ہم میں سے کسی کو جانتے، یعنی آپ خوف الہی کی وجہ سے سب کچھ بھول جاتے۔ آپ ذرا مجھے بتائیے، اذان ہوتی ہے، آپ کی کیا حالت ہوتی ہے؟ کیا آپ دنیا کے دھندوں سے نکل آتے ہیں؟ جب حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی صدائیں آتی ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ویسے تو آپ کو کہا جائے کہ آپ کا انعامی بانڈ نکلتا ہے تو سب کو بھول کے آپ ادھر چلے جاتے ہیں نا، حالانکہ کنفرم نہیں ہے کہ انعام نکلے گا یا نہیں۔ یہاں تو یقین ہے، رب کہتے آؤ بھلائیوں کی طرف، آؤ بھلائیوں کی طرف، نوکری کے لیے آنکھ کھل جائے، جاب کے لیے آنکھ کھل جائے، اور جب صبح کی صدا آئے کہ دیکھو نماز بہتر ہے نیند سے، پھر ہمیں نیند بھی نہ چھوڑے، ہے نا، غیر مناسب بات، اور دن کے 5 نمازوں کے ٹائم یہی صدا آتی ہے، آپ کی کیا حالت ہوتی ہے؟ آپ کے محبوب کا تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اللہ کی یاد میں اس قدر روتے کہ اکثر ہچکی بند جاتی ہے، اور صحیح بخاری میں ہے، صحابی فرماتے ہیں جب میں محبوب کی زیارت کے لیے اور شرف ملاقات حاصل کرنے کے لیے محبوب کے دربار میں حاضر ہوا تو مصطفیٰ کریم نماز میں مصروف تھے اور اس قدر آہوزاری سے رو رہے تھے کہ آپ کے سینہ مبارک سے ایسے آواز سنائی دے رہی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کے وقت اس سے آواز آتی ہے، جیسے بچہ روتا ہے نا کسی ڈر کے سبب، آپ ذرا غور کیجئے اس کے اندر سے بھی یہی صدا آتی ہے۔ اور ہماری راتیں کیسے بسر ہو رہی ہیں؟ ہمیں تو موبائل سے فرصت نہیں، آنکھ کھل جائے تو تب بھی بھٹم بھاگ کیا کرتے ہیں، پہلے موبائل کو دیکھتے ہیں۔ موبائل میں بھی 100 اچھی چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن کیا دیکھتے ہیں آپ کو زیادہ پتہ ہے۔ تو یہ جو ہم نے ابتدا کی ہے اس پروگرام کی، مقصد کیا ہے؟ مقصد یعنی تربیتی مجالس، آپ سمجھے نا، ہماری یہ چل رہی ہیں، اور زیادہ تر خطاب عقلوں سے نہیں دلوں سے ہے، کیونکہ استدلال، استخراج کر نظم اور منطقی اور کلامی اور علمی اور تحقیقی مباحث عقل کی گورکھ دھندے ہیں نا، ہر بات پہ دلیل طلب کری جاتی ہے نا، ایسی بات، جبکہ دلوں کو ان چیزوں سے اتنا سروکار نہیں ہوتا، کیونکہ دلوں کی اطمینان کا اپنا ایک معیار ہے۔ ضروری نہیں کہ عقل کو مطمئن کرنے والے دلائل سے اطمینان قلب بھی میسر آ جائے۔ چلیں صوفیاء کرام دلوں کی روحانی تسکین اور اطمینان کے لیے جو نسخے فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں عشق، جیسے مولانا رومی نے فرمایا، شاد باش اے عشق کے خوش سودائے ماں، اے طبیب جملے التہائے ماں، یعنی عقل کے ذریعے حاصل ہونے والے علم سے کبھی اطمینان نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں حتمیت اور قطعیت پیدا ہی نہیں ہوتی، بلکہ عقل ہر لمحے کہتا ہے کیوں، یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، کیوں اور کیسے کے جواب میں وہ تو گھومتا رہتا ہے نا ایسی بات۔ اور شاعر مشرق وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علم ہے ابن الکتاب اور عشق ہے ام الکتاب، یعنی بنیادی جو باتیں ہیں نا، جو مضبوط باتیں ہیں، اس پر عشق ہے ام الکتاب۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی یہی باتیں، ایک شعر سے آپ کو سمجھ زیادہ آئے گی۔ ایک صاحب دل لوگ تھے تو انہوں نے ہمیشہ علم کے مقابلے میں عشق کو اطمینان قلب کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ وہ کیسے کہتے تھے، نہ علما وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو،
علم کون سا؟ علم ایسا جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر دے، وہ تو اچھا ہے، لیکن یہ کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، یہ ادھر ادھر کے علم سے چھوڑو، ہمیں بس اللہ اور اس کے رسول کی بات سنائے، یہ کہتا ہے شاعر۔ یہ نہیں کہ علم کے خلاف نہیں، علم حاصل کرنا فرض ہے، اور اسپیشلی فرض علوم تو ہر ایک کو آنے چاہیے۔ ہمارا بچہ جو 8 سال کا ہوتا ہے، وہاں اس کو آدھے سے زیادہ فرض علوم آ جانے چاہیے۔ جب نماز کی ابتدا کرے تو اس کے پاس تمام فرض علوم، جو بنیادی باتیں، جو بنیادی عقائد کی باتیں، وہ اس کو آ جانی چاہیے۔ فرائض، واجبات نماز کے یہ بھی اسے پتہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، وہ فرض علوم ہے۔ لیکن باقی یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، شاعر کا مقصد یہ ہے، بس چھوڑو ساری باتوں کو، مجھے میرے اللہ کی بات سنو، بس مجھے میرے رسول اللہ کی بات سنائے۔ کیونکہ علمی تحقیقات اور تفصیلات سے بڑھ کر محبوب کے ذکر سے تسکین قلب کا سامان ملتا ہے، اور یار کی بات کوئی علمی نظم اور ربط کی متقاضی نہیں ہوتی۔ وہ صرف کیا چاہتے ہیں کہ محبوب کی بات ہوتی رہے، دل کی بات بنتی رہے، کیونکہ دل کی بات بنتی ہی تب ہے جب محبوب کی بات ہوتی ہے۔ جب ہمیں بتا دیا مصطفیٰ کریم نے یہ کیا، بس کیا۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالی ان کا کیا طریقہ تھا وہ بھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے، بس اختصار کے ساتھ بتا دوں کہ جب محبوب نے کدو شریف کھائے، ٹھیک ہے، آج کل ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، کوئی ڈاکٹر آپ کو کدو سے منع نہیں کرے گا۔ ایک طرف ڈاکٹر منع کرے، ایک طرف ڈاکٹر منع کرے اور دوسری طرف ڈاکٹر کہے تو ہم کہتے ہیں یہ ڈاکٹر نے منع کیا، ہم رکے، یہ ڈاکٹر نے کہا ہے ہم کھا سکتے ہیں۔ جیسے کدو کے کھانے کا ہمیں ڈاکٹر نے کہا تو کھا لیا۔ اب دیکھیں، ایک طرف وہ بندہ ہے جو ڈاکٹر کی بات مانتا ہے، دوسری طرف حضرت انس ہے جو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے محبوب نے کھائے، میں اس لیے کھا رہا ہوں۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ اور صحابہ کرام کا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اگر وہ نماز پڑھے، نماز کے درمیان مسکرا رہے ہیں، کیوں؟ میرے مصطفیٰ ایسے مسکرائے تھے۔ ایک سائڈ پہ وہ گھوڑی دوڑا رہے ہیں، کیوں؟ ادھر میرے محبوب نے ایسے کیا تھا۔ یعنی ہر بات کے اندر رسول اللہ کی بات، ہر بات کے اندر بس اللہ کی بات۔ تو ہمارے دلوں میں کس کی محبت ہونی چاہیے؟ اللہ کی۔ کس کی محبت ہونی چاہیے؟ رسول اللہ کی۔ یاد رکھیے کہ صرف اللہ کا خوف، اللہ کی محبت آپ کو برائیوں سے دور کر سکتی ہے، کیونکہ مومن کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا یہی عقیدہ ہے نا، ہمارا اللہ ہمیں ہر پل دیکھ رہا ہے، اور جرم کے لیے ایسی جگہ چاہیے ہوتی ہے جہاں پہ اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ جب ہم نے تقابل ادیان پڑھا تھا، تو اس میں ایک غیر مسلم نے لکھا تھا کہ میں نے اللہ کے بارے میں جو تصورات سارے پڑھے، لیکن جو مسلمانوں کا تصور خدا ہے بہت پیارا ہے۔ مسلمان تو ایسے قانون بنائے پھرتا ہے، اگر اللہ کا خوف بچے بڑے بوڑھے ہر ایک کے دل میں صحیح ڈال دے تو وہ لوگ کبھی جرم نہیں کریں گے۔ جب جرم نہیں کریں گے تو پھر جیلوں کی تو ضرورت نہیں رہے گی نا۔ تو اللہ کا خوف، ہمیں پتہ ہے اللہ دیکھ رہے، لیکن اسی کو آپ نے زیادہ سے زیادہ مائنڈ اور دل میں بٹھانا ہے۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ اللہ دیکھ رہے تو پھر ہم کبھی موبائل پہ غلط چیز نہیں لگائیں گے، غلط چیز نہیں دیکھیں گے، نہ ہی تنہائیوں میں نہ ہی محفل میں، کہیں غلط کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ کیسے حاصل ہوگا؟ یہ خوف، یہ محبت، یہ صحیح العقیدہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے، صحیح العقیدہ لوگوں کے پاس تفسیر کرنے سے، سیکھنے سے، قرآن پڑھنے سے۔ تو انشاءاللہ آپ اگر ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہم بہت کچھ سیکھیں گے۔